الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اب آپ سماعت فرمائیں درس نمبر 55 معركة موطا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، آج بمشیئت اللہ تعالی ایک ایسے معرکہ کا ذکر کروں گا جو سب سے زیادہ خونریز معرکہ تھا، جو مسلمانوں کے زمانے میں یا جو مسلمانوں کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا. یہ عجیب و غریب معرکہ تھا جس میں 3000 مسلمانوں نے 2 لاکھ رومیوں کا مقابلہ کیا. یعنی ہر ایک مسلمان 65 یا 70 آدمی کا مقابلہ کر رہا تھا. اس میں مسلمانوں کے 3 شہباز، 3 جانباز اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمانڈر، 3 کمانڈر ایک کے بعد دوسرے اللہ کے راستے میں شہید ہوئے. ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اس معرکے کے بعد مسلمانوں نے رومیوں سے بہت کچھ سیکھا. ان کی تعداد کے بارے میں، ان کی جنگی قوت کے بارے میں، ان کی سرزمین کے بارے میں، ان کی سوچ کے بارے میں، ان کی تخطیط کے بارے میں انہوں نے اندازہ لگایا، پتہ لگایا، جس کے وجہ سے وہ کافی مستفید ہوئے. اگلے ایام میں جب انہوں نے ان سے جہاد کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے ذریعے ان کے علاقے کو فتح عطا کیا اور اسلام کا پرچم وہاں تک پہنچا اور وہاں تک لہرایا. ہمارے بھائیوں اور بہنوں، یہ معرکہ کی تاریخ کیا ہے؟ یہ معرکہ کب واقع ہوا؟ تو اس کی تاریخ جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری موافق اگست یا ستمبر سن 629 عیسوی میں واقع ہوئی. اس معرکے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ الواقدی ذکر کرتے ہیں کہ اس معرکہ کا سبب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث ابن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس بھیجا. تو بلقا کا جو گورنر تھا، جو ہرقل کی نمائندگی کرتا تھا، اس کی طرف سے وہ گورنر اس علاقے میں، اردن کے علاقے میں مقرر تھا. اس نے ان کو قید کر لیا، پھر ایسے ہی ان کو باندھ دیا، پھر ان کو سختی سے، مضبوطی سے باندھ دیا. اس کے بعد ان کی گردن اس نے مار دی. ہمارے بھائی اور بہنوں، قاصدوں کو، سفیروں کو، رسولوں کا قتل کرنا بہت بھاری جرم مانا جاتا ہے. یعنی دونوں فریقوں میں جتنی بھی دشمنی ہو، لڑائی ہو، جنگ ہو، بلکہ جنگ جاری بھی رہے، تو اگر ایک فریق سے دوسرے فریق تک ان کا کوئی نمائندہ، کوئی سفیر، قاصد بھیجا جا رہا ہے تو قتل کرنا قطعاً کوئی بھی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو یہ بہت بڑا جرم مانا جاتا تھا، ابھی بھی یہ جرم مانا جاتا ہے اور بھیانک قسم کا جرم مانا جاتا ہے جو اعلان جنگ کے مترادف ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ
سمجھیے اس کے اندر گہرائی ہے اور اس سے بھی زیادہ یہ جرم مانا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ بات، یہ خبر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ پر نہایت ہی گراں گزری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لینے کے لیے اور ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے 3000 کا لشکر تیار کیا، جبکہ اس سے پہلے اس تعداد میں مسلمانوں کا لشکر اتنی تعداد میں نہیں پہنچا تھا سوائے غزوہ احزاب میں۔ تو 3000 کا لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، یہ سبب صحیح ہو یا نہ صحیح ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے عالمین، سارے جہانوں میں رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ان کی ذمہ داری، ان پر واجب ہے کہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ تو اسی لیے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ ذمہ داری پوری کر رہے تھے، اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے آپ نے اس لشکر کو تیار کیا۔ پھر ایسے ہی وہ روم اس وقت وہ سپر پاور طاقت اس دور میں تھا، اور یہ ضروری تھا کہ مسلمان اس سے ٹکر لے تاکہ تمام لوگوں کو واضح ہو جائے کہ یہ مسلمان صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے خاطر لڑائی کرتے ہیں، ورنہ ان کی کوئی غرض نہیں تھی کہ اتنی بڑی قوت سے جا کر مقابلہ کر لیں اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں۔ تو ادھر مقصد یہ تھا کہ یہ اسلام، یہ اللہ کا یہ دین حق ہے، اور تمام لوگوں پر فرض ہے کہ اس دین میں داخل ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں، ساتھ ساتھ یہ سپر پاور جو طاقت ہے ان پر حملہ کریں تاکہ ایسا نہ ہو بعد میں یہی مسلمانوں پر حملہ کرے۔ بہرحال تو اس کے اندر اور بھی اسباب تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے ان پر یہ حملہ کیا، یعنی رومیوں پر۔ صحیح امام بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے لیے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا اور ان کو سپہ سالار مقرر کیا، اور آپ نے کہا کہ اگر زید رضی اللہ عنہ قتل کر دیے جائیں تو ان کے بعد جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سپہ سالار بنیں گے، اور اگر جعفر رضی اللہ عنہ قتل کر دیے جائیں تو ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ یہ سپہ سالار مقرر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید پرچم باندھا اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو دیا، اور کہا کہ جب اس مقام تک پہنچو جہاں حارث ابن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا تو وہاں کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دو۔ سبحان اللہ، دیکھیے اسلام میں یہی مقصد ہے۔ سیرت کے بھائیوں یہی فائدے ہیں، یا سیرت کے متعدد فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے جو غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جیسے اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف قوت کے ذریعے پہنچا، ہاں قوت کے ذریعے بھی پہنچا ہے، لیکن صرف قوت کے ذریعے، اور مقصد تھا جنگ کرنا، مقصد تھا لڑائی کرنا، زمینوں پر قبضہ جمانا نہیں، مقصد تھا اسلام کی طرف دعوت دینا تاکہ لوگ جہنم سے بچ جائیں اور ایسے ہی باطل ادیان سے نکل کر حق دین میں اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو دیکھیے ادھر انہوں نے قتل کیا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں کہ جب اس مقام تک پہنچ جاؤ تو وہاں کے باشندوں کو اسلام کی طرف دعوت دو۔ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو یہ بہت بہتر ہے، یعنی خلاص ختم ہو گئی جنگ، لڑائی، فتنے فساد کے دروازے بند ہو گئے۔ لیکن اگر انہوں نے نہیں قبول کیا تو اللہ کا نام لے کر، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ جنگ کرو۔ پھر آپ نے یہ وصیت کی، اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ من کفر باللہ لا تغدروا یا لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا ولیدا ولا شیخا کبیرا ولا منعزلا بصومعة ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء۔ یہ صحیح امام مسلم کی روایت ہے جو حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لیکن بھائیو وضاحت کرتے ہوئے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس روایت میں یہ نہیں ہے کہ اسی وقت آپ نے کہا، بلکہ یہ الفاظ ہیں
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر تیار کرتے تھے اور اس پر کوئی امیر مقرر کرتے تھے تو آپ اس کو وصیت کرتے تھے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اور جو اس کے ساتھ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھلائی اختیار کرے۔ پھر آپ یہ وصیت کرتے تھے جن وصیت کی باتیں یا جن باتوں کا ابھی میں نے ذکر کیا۔ بہرحال اس کا ترجمہ یہ ہے اغزو بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا غزو کرو، اور بدعہدی نہ کرنا، نہ خیانت کرنا، اور ایسے ہی چھوٹے بچے کو، عورت کو، بوڑھے کو، اور ایسے ہی جو لوگوں سے منقطع ہو گیا اپنے گرچے میں تارک الدنیا کو قتل نہیں کرنا، ایسے ہی کسی درخت کو یا کھجور کے درخت کو مت کاٹنا، نہ ایسے ہی کسی عمارت کو منہدم کرنا۔ دیکھیں سبحان اللہ، جہاد میں بھی شفقت رحمت ہے۔ آپ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ایک طرف رکھیں، پھر بعد میں جو اور غیر مسلمان ہیں جب ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اور جب ان کو فوقیت حاصل ہوتی ہے دوسروں پر تو کس طرح تباہی مچاتے ہیں، بوڑھوں کو نہیں بخشتے ہیں، بچوں پر رحم نہیں کھاتے ہیں، عورتوں کی حرمتیں پر وہ ان کی حرمتوں کا احترام نہ کرتے ہوئے ان کے حرمتوں پر بھی پانی پھیرتے ہیں، اور پھر ایسے ہی زمین اور ایسے ہی عمارتیں، گھر وغیرہ سب منہدم اور خراب کرتے ہیں۔ اور ادھر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وصیت بھائیوں صحیح امام مسلم کی روایت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ ہر امیر کو یہ وصیت کرتے تھے۔ بہرحال اس طرح اب یہ لشکر تیار ہو گیا اور نکلنے کا جب وقت ہوا تو اور مسلمان پہنچے اور ان سب کو الوداع کہنے لگے اور ان سب سے سلام کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اس موقع پر رو پڑے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام نے تعجب ظاہر کیا اور سوال کیا کہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ رونے کا سبب دنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میرا تعلق خاطر نہیں ہے، بلکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا جس میں جہنم کا ذکر ہے، جس میں جہنم کا ذکر ہے، تو وہ بات سوچ کر رو رہا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ تم میں سے ہر شخص کو جہنم پر وارد ہونا ہے، تم میں سے ہر شخص کو، تمام لوگوں سے یہ خطاب اللہ تعالیٰ کر رہا۔ وَإِن مِّنكُمْ، تم میں سے ہر شخص کو جہنم پر وارد ہونا ہے، تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وارد ہونے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا، وارد ہونے کے بعد اس پر عرض ہونے کے بعد پھر کیسے پلٹ سکوں گا، واپس ہو سکوں گا۔ ہمارے بھائیوں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، ہم بھی اس آیت کریمہ سے مخاطب ہیں، صرف عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نہیں، یا کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل اور اتری ہے تو انہی کے لیے خاص نہیں ہے، نہ صحابہ کرام کے لیے۔ بہرحال مسلمانوں نے کہا صحبکم اللہ بالسلامہ ودفع عنکم وردکم صالحین غانمین، کہ اللہ تعالیٰ تم سبھی کی حفاظت کرے اور تمہیں سلامتی کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ تم سبھی کا دفاع کرے اور ہماری طرف غنیمت
اور ایسے ہی نیکی کے ساتھ واپس کرے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ دعائی کلمات انہوں نے سنی تو کیا کہا؟ لیکننی اسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات قرع تقذف الزبد او طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا حتى يقال إذا مروا على جدثي حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشدا۔ لیکن میں رحمان سے مغفرت اور استخاں شکن مغز پاش تلوار کی کاٹ کا یا کسی نیزہ باز کے ہاتھوں آتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کی ضرب کا سوال کرتا ہوں، یعنی ہڈی ہماری چور چور ہو جائے اور ایسے ہی دماغ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، میں اس کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں تاکہ جب کوئی میری قبر سے گزرے تو کہے ہائے وہ غازی جس کو اللہ نے ہدایت دی اور جو ہدایت یافتہ رہا۔ اس کے بعد لشکر روانہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشایعت کرتے ہوئے ثنیۃ الوداع تک پہنچے، پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ بہرحال اس لشکر نے شمال کا رخ اختیار کرتے ہوئے اردن پہنچا اور اردن کے علاقے میں معان میں جا کر پڑاؤ ڈالا۔ پھر وہاں سے جاسوسوں کے ذریعے دشمنوں کی خبر اس لشکر نے لیا تو پتہ چلا کہ ہرقل قیصر مآب کے علاقے میں 1,00,000 رومیوں کے ساتھ خیمہ زن ہے، وہاں پہنچا ہے، اور مزید عرب قبائل جو رومیوں کے ساتھ ہیں وہ مزید 1,00,000 یہ بھی ہرقل کے ساتھ ہیں۔ اس طرح کتنے ہیں؟ 2,00,000۔ صحابہ کرام کے تصور میں، حساب میں، سوچ میں بات نہ تھی، کبھی انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ 2,00,000 لشکر جرار کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اسی لیے یہ بات سننے کے بعد وہ 2-4 ہو گئے اور حقیقت میں پریشان ہو گئے، اور یہ سوال اٹھا کہ اب کیا یہ 3,000 کا یہ چھوٹا سا لشکر جو اس کے سامنے ایک ذرے کے برابر ہے سمندر کا مقابلہ کرے، سمندر کی موجیں اور ان کے لہروں کے ساتھ، یا سمندر کے موجوں کا مقابلہ کرے اور اس سمندر کو چیرے کاٹے اور اس میں اپنے آپ کو ڈالے، یا پھر اور کچھ ہمیں کرنا چاہیے؟ 2 دن تک اس جگہ پر، اس مقام پر غور و فکر کرتے رہے، اور یہ بھی بات پیش آئی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رومیوں کے تعداد کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مزید کمک ملے گی، کچھ اور صحابہ کرام کو بھیجیں گے، یا تو پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا اس پر ہم لبیک کہیں گے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے ان سبھی کی بات کاٹتے ہوئے اور لوگوں کو جوش دلاتے ہوئے انہوں نے سبھی کو گرما دیا، کہا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، جس چیز سے تم لوگ کترا رہے ہو وہ شہادت ہے، وہ اللہ کے راستے میں شہادت ہے جو تمہارے آگے ہے۔ اے مسلمانوں، ہم تعداد کی بنا پر، قوت کثرت کے بنا پر، بل پر نہیں لڑتے ہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ رب العزت نے ہمیں مشرف کیا ہے۔ آگے بڑھو، آگے بڑھو، ثابت قدم رہو۔ اللہ رب العزت 2 بشارتوں میں سے، 2 نیکیوں میں سے اللہ رب العزت ایک نیکی، ایک بھلائی عطا کرے گا، یا تو ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے، شہادت کے درجے سے مشرف ہو جائیں گے، یا تو پھر ہم کو اللہ رب العزت ان پر فتح حاصل کرے گا، ہمیں کامیاب کرے گا اور غلبہ ان پر عطا کرے گا۔ اس طرح یہ بھائیو پورا لشکر تیار ہو گیا، اور اس کے اندر ایک ایمانی حرارت اور گرمی پھیل گئی، ایمان کی حرارت سے وہ کھڑے ہو گئے، اور 3,000 کی تعداد میں وہ 2,00,000 کے مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح اب وہ قریب پہنچے، مؤتہ کے علاقے میں یا مؤتہ
کے سرزمین میں یہ واقعہ، یہ جنگ شروع ہوئی۔ یہ مؤتہ بھائیو بلقا کے علاقے میں، اور یہ بلقا اردن کا ایک علاقہ ہے، اور آج بھی اردن میں ایک یہ آباد شہر ہے جو اردن کے مشرق میں ہے اور مؤتہ کے نام ہی سے مشہور ہے۔ وہاں یہ جنگ شروع ہوئی، دونوں فریقین میں ٹکراؤ ہوا اور ایک تلخ لڑائی شروع ہوئی۔ 3000 کا لشکر 2 لاکھ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ عجیب و غریب معرکہ تھا، دنیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن جب ایمان کی بادیں بہاری چلتی ہے تو اسی طرح کے عجائب ظہور میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، جھنڈا لے کر آگے بڑھے، اور بہادری سے انہوں نے مقابلہ کیا اور لڑتے رہے، اور انہوں نے اس قدر شجاعت اور بصالت دکھائی کہ ایسی لڑائی، ایسی بصالت اور شجاعت اسلامی شہبازوں کے علاوہ کہیں اور اس کی مثال یا نظیر نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ وہ رومیوں کے نیزوں میں گھت گئے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ پھر جھنڈا حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اٹھایا، آگے بڑھے اور بڑھ چڑھ کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ جب لڑائی شباب پر پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے سے یا اس کے پشت سے کود کر چھلانگ لگاتے ہوئے نیچے پہنچے اور گھوڑے کی کوچیں کاٹ دیے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں یہ پہلے آدمی ہیں یا پہلے مجاہد ہیں جو اپنے گھوڑے کی کوچیں کاٹ رہے ہیں، کاٹ کر پھر وار پر وار کر رہے ہیں اور ایسے ہی مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور ان کی ضرب روک رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کا داہنا بازو کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا اور لڑتے رہے، بایاں بازو بھی ان کا کاٹ دیا گیا۔ پھر انہوں نے آغوش میں اس کو تھامے رہے کہ یہ مسلمانوں کا یہ جھنڈا لہراتا رہے، یہاں تک کہ کہا جاتا کہ ایک رومی نے اتنی زبردست وار کی کہ یہ 2 حصوں میں 2 ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ ان کی عمر صرف اس وقت 33 سال تھی۔ ہمارے بھائیوں، اللہ کے لیے دین کے خاطر ذرا ان کی سیرت پر غور کریں۔ اسلام لانے کے بعد مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہجرت کی طرف حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی، غربت میں زندگی گزاری، اور ابھی 1 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محظوظ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرصوں کے بعد انہوں نے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے کہا واللہ لا ادری بأیہما اثر ابی فتح خیبر ام بقدوم جعفر، کہ واللہ میں نہیں جانتا ہوں مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، جعفر رضی اللہ عنہ کی آمد کی یا خیبر کی فتح کی۔ ابھی مکمل طور پر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نگاہ کو انہوں نے مکمل طور پر جی بھر کر دیکھا بھی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جہاد میں نکلو اور جھنڈے کو لہراؤ، نکل پڑے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ابھی ان کی عمر صرف 33 برس کی تھی، صرف 33 سال تھی، اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچیرے بھائی تھے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے یہ بھائی تھے۔ اور اس میں بھی ایک حکمت ہے، بہرحال زیادہ بات طویل نہ ہو، اس لیے اور لوگ منافقین یا غیر منافقین بلکہ صحابہ کے دل میں بھی یہ بات نہ آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں ہی کو آگے بڑھاتے ہیں اور انہی کی جانوں پر آپ کھیلتے ہیں۔ زید بن حارثہ ہوئے، عبداللہ بن رواحہ ہوئے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ دار بلکہ وہ ایک عزیز تھے جن سے کافی محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے وہ جملہ کہا کہ واللہ میں نہیں جانتا ہوں کس بات کی زیادہ خوشی ہے، جعفر کی آمد کی یا خیبر کی فتح، یعنی مقارنہ چل رہی ہے جعفر کی آمد کی یا خیبر کی فتح، جبکہ یہ بہت بڑا یہ فتح تھا۔ خیبر کا فتح کرنا مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی ایک کامیابی تھی جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا تھا۔ بہرحال ہمارے بھائیوں اس طرح اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ صحیح امام بخاری کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میدان مؤتہ میں ہم نے جعفر رضی اللہ عنہ کو مقتولین میں پایا تو دیکھا ان کے جسم پر 50 زخم ہیں، نیزے اور تلوار کے، اور ایسے ہی ایک دوسری روایت ہے کہ ہم نے ان کو تلاشا تو مقتولین میں
ہم نے ان کو پایا تو جب گننے لگے تو 90 زخم تیر اور ایسے ہی نیزے کے پائے، اور اس میں سے ایک بھی زخم پشت پر یا پیٹھ پر پیچھے نہیں تھا۔ یعنی دیکھیے ان کا اقدام اور ان کی جرأت اور بسالت۔ بہرحال اس کے بعد اب جھنڈا لیا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے، اپنے گھوڑے پر بیٹھے آگے بڑھنے لگے، لیکن سبحان اللہ انہوں نے اپنے نفس کو آمادہ کیا قتال کے لیے، لیکن ایک قدر کی ہچکچاہٹ انہوں نے اپنے نفس میں پائی اور ایسے ہی کچھ گریز کرنے لگے، تو اس پر اپنے نفس کو مجبور کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے اور یہ شعر میں انہوں نے یہ سمجھیے اپنے نفس سے خطاب کر رہے ہیں اور نفس کو آمادہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے راہ میں آگے بڑھے اور اللہ کے لیے دشمنوں سے مقابلہ کر کے رہے، بلکہ اللہ کے راہ میں یہ نفس کو دینے کے لیے یا اللہ کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو مجبور کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اقسمت یا نفس لتنزلن کارہۃ او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراکی تکرہین الجنہ۔ اے نفس قسم ہے کہ تو ضرور مد مقابل اتر، خواہ ناگواری کے ساتھ خواہ خوشی خوشی۔ اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے اور نیزے تان رکھے ہیں تو میں تجھے کیوں جنت سے گریزاں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد مد مقابل میں اترے۔ ان کے ایک چچیرے بھائی آئے، ایک ہڈی پر گوشت لگا ہوا تھا، کہا کہ اس کو آپ کھا لیں یا اس کے ذریعے اپنے پیٹھ کو مضبوط کر لیں، آپ کو کافی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایک بار نوچی کہ جنگ کی آواز سننے لگے، پھر اپنے نفس سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے وَأَنْتِ فِي الدُّنْيَا، کہ تم ابھی بھی دنیا میں ہو، ابھی بھی اے نفس تو زندہ ہے۔ ہڈی کو پھینکتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، تلوار تھام لے کر گھس جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بھائی اس طرح جھنڈا زمین پر گر گیا۔ 3 کمانڈروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، تینوں کے تین ایک کے بعد دوسرا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ اتنے میں قبیلے بنو عجلان کہ ایک شخص جن کا نام ثابت ابن ارقم تھا، انہوں نے جھنڈا اٹھا لیا اور کہا کہ اے مسلمانوں، اپنے کسی آدمی کو سپہ سالار بناؤ۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ہی ذمہ داری سنبھالیں۔ انہوں نے کہا میں یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا ہوں، ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ بعد میں لوگوں نے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا اور ان کو اپنا سپہ سالار بنایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ یہ ایسے شخص ہیں، بلکہ کہہ سکتے ہیں پوری دنیا میں شاید یہ تنہا ہوں اور مشکل سے شاید ایک اور ہوں گے جو کبھی بھی ہارے نہیں ہیں، جبکہ 100 سے زائد انہوں نے جنگیں اور لڑائیاں لڑی ہیں۔ یہاں تک کہ سبحان اللہ غزوہ احد میں مشرکین کے ساتھ تھے، اور غزوہ احد میں بھی سمجھیے جیت ہوئی مشرکین کی، اور اس میں بھی جو نقطہ تھا، جو پوائنٹ تھا پکڑنے والے، وہ خالد بن الولید ہی رضی اللہ عنہ نے اسلام سے پہلے جو ان کے ساتھ انہوں نے پکڑا تھا، جس کے وجہ سے پورے موازین بدل گئے اور یہ مسلمان جیتے ہوئے بھی ہار گئے۔ بہرحال تو یہ خالد بن الولید جو زندگی بھر انہوں نے تلواروں کے سائے میں اور نیزوں کے سائے میں زندگی گزاری ہے، یہاں تک کہ مرنے کے وقت کہہ رہے ہیں ہمارے جسم پر ایک بھی بالش، ایک بھی ٹکڑا نہیں ہے جہاں تلوار نہ لگی ہو، جہاں نیزہ نہ پڑا ہو، جہاں تیر نہ لگی ہو، لیکن تب بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کہ آج میں بستر پر مر رہا ہوں، جبکہ ان کی خواہش تھی کہ تلواروں کے سائے میں ان کی موت واقع ہو۔ تو سبحان اللہ، جو ڈرپوک لوگ ہیں، بزدل ہیں، ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب موت جو مقرر کیا اسی وقت موت آ سکتی ہے، نہ جنگ سے، نہ لڑائی سے، نہ کسی سے۔ موت جب لکھی ہے تبھی۔ موت کا سبب کیا ہے؟ خلاص آپ کا وقت آ گیا۔ موت کا سبب نہ تلوار ہے، نہ ایسے ہی جنگ ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا وَمَن لَّمْ يَمُتْ بِالسَّيْفِ مَاتَ بِغَيْرِهِ تَعَدَّدَتِ الْأَسْبَابُ وَالْمَوْتُ وَاحِدُ، کہ جو تلوار سے نہیں مرے گا کسی اور وجہ سے مر جائے گا۔ اسباب مختلف ہیں لیکن آخری میں جا کر موت ایک ہی ہے، یا موت کا ایک ہی دروازہ۔ بہرحال
ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور انہوں نے بہت محنت کی اور نہایت ہی پرزور جنگ کی۔ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں صحیح امام بخاری کی اس روایت سے، جو خود حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں مؤتہ کے دن ہمارے ہاتھ میں 9 تلوار ٹوٹے، یعنی ایک کے بعد دوسرا بدلتے رہے، لڑتے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ اب اللہ ہی خیر جانے رومیوں میں کتنے لوگ مرے ہوں گے، کتنے لوگ زخمی ہوئے ہوں گے، لیکن 9 تلوار ہمارے ہاتھ پر ٹوٹے، یہاں تک کہ میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا یعنی ایک چھوٹی سی تلوار باقی رہی۔ یہ تمام واقعات یہ پیش ہو رہے تھے میدان مؤتہ میں، اور کوئی خبر ابھی مدینہ میں نہیں پہنچی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع کیا۔ آپ منبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو یہ خبر سنانے لگے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھایا اور وہ شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھایا، وہ بھی اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھایا، وہ بھی اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں تک کہ یہ جھنڈا کو اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اٹھایا، پھر اللہ رب العزت نے ان پر فتح عطا کیا۔ ہمارے بھائی اور بہنوں، یہ چھوٹا سا لشکر تب بھی مقابلہ کرتا رہا اور ڈٹا رہا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں جتنے تجارب ان کے تھے، جتنے مہارات تھے، وہ تمام مہارات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس معرکے سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے یا کم سے کم مسلمانوں کو جو ان کے اندر پہنچ گئے نکالنے کے لیے اب پوری کوشش کرنے لگے۔ اچھی طرح جان گئے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور مقابلہ کرنا ناممکن کے برابر ہے۔ ان کو ایک ایسی جنگی چال کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی جس چال کے بنا پر ان رومیوں کو مرعوب کر سکیں اور ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اپنے لشکر کو مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ رومی ان کا مقابلہ یا تعاقب نہ کر سکیں، اس لیے کہ اگر وہاں سے نکلیں اور رومیوں نے تعاقب کر لیا، پیچھا کیا، تو بھائیو تباہی مچ جائے گی اور پھر ان کے پنجوں سے ان مسلمانوں کو نکالنا ناممکن ہوگا۔ تو ادھر سوچ یہ رہے تھے کہ کس طرح رومیوں کو مرعوب کیا جائے اور ساتھ ساتھ ان پر یہ دباؤ، یہ رعب طاری ہو جائے کہ مسلمان آہستہ آہستہ نکل بھی جائیں اور ان کا تعاقب نہ کریں۔ یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ تھا، دو طرف غور و فکر کرنا تھا۔ ایک تو رومیوں کو مرعوب کرنا، نمبر 2 نکلتے وقت ان کا تعاقب نہ کریں۔ ہو سکتا مرعوب ہو جائے، لیکن 2 لاکھ کا لشکر جرار تعاقب کر لے گا تو ایک ایک کو پکڑ کے قتل کر دے گا، 3000 کا جو لشکر تھا سب کا صفایا کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی ضروری تھا مرعوب ہونے کے ساتھ کہ تعاقب نہ کریں۔ تو انہوں نے بہرحال خلاصہ کلام اس جنگ کا یہ ہے کہ پہلا دن مقابلہ کرتے رہے، ڈٹے رہے، پھر رات جب ہوئی اور پھر اس کے بعد صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کی ہیئت اور وضع کو بدلا، یعنی ساقہ کو مقدمہ کو ساقہ میں بدلا، یعنی جو پیچھے تھے ان کو آگے کر دیا، آگے والوں کو پیچھے کر دیا، جو میمنہ پر تھے ان کو میسرہ پہ کر دیا، جو میسرہ پہ تھے ان کو میمنہ پر کر دیا، دائیں پر جو تھے بائیں، بائیں والوں کو دائیں، اس طرح سمجھیے سب کی جگہیں بدل دی۔ اس کے بعد دوسرے دن جب جنگ شروع ہوئی اور جب مقابلہ کیا تو رومیوں نے چہرے بدلے ان کو نظر آنے لگے اور اس طرح وہ مرعوب ہوئے، شروع ہی میں مرعوب ہو گئے۔ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے شروع میں لڑائی کی، اور یہ بھی آتا ہے کہ کچھ افراد آگے جاتے رہے، پیچھے ہوتے رہے اور چہرے بدلتے رہے، یہاں تک کہ ان پر رعب طاری ہوا کہ شاید یہ تعداد ان کی بڑھ رہی ہے اور ان کو کمک پہنچ گئی ہے، مدد کے لیے اور افراد آ گئے ہیں، اس طرح ان پر رعب طاری ہوئی۔ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد اپنے جیش کا، اپنے لشکر کا نظام باقی رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ لوگوں کو پیچھے لینے لگے، اور جب پیچھے لینے لگے
تو رومیوں نے کہا شاید ان کی یہ چال ہے، ہمیں صحرا کے اندر پھینکنا چاہ رہے ہیں جہاں بھوکے پیاسے ہم تباہ ہو سکتے ہیں اور ان کی مدد بھی ہوگی ادھر، اسی لیے رعب اس قدر طاری ہوئی کہ انہوں نے پیچھا نہیں کیا، تعاقب نہیں کیا، بلکہ وہ خود وہاں سے واپس ہو گئے، اور اس طرح مسلمانوں کو عافیت مل گئی اور وہاں سے یہ بھی مدینہ کا انہوں نے رخ کیا۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی ایک حکمت عملی تھی، جنہوں نے اپنے آپ کو جنہوں نے اپنے اس لشکر کو بچایا، اور اس طرح اس 2 لاکھ کے جو رومی تھے ان کے اندر سے ان کو پناہ انہوں نے دی۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی خوش ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح قرار دیا۔ تو فتح کا معنی یا مسلمانوں کا غلبہ حاصل ہوا، یا تو پھر کم تعداد میں یہ مارے گئے، یا تو پھر اس لیے کہ اتنے بڑے مد مقابل ایک لشکر تھا، اس میں بہت ہی کم خسارہ ہوا۔ اور سبحان اللہ، شاید آپ یہ تعجب کریں گے کہ اس میں صرف 12 مسلمان شہید ہوئے۔ یہی ذکر آتا ہے روایات میں، ابن اسحاق کے اور واقدی میں، کہ صرف 12 افراد شہید ہوئے۔ اور رومیوں میں کتنے مارے گئے اللہ عالم، ان کی تعداد کا کسی نے اندازہ نہیں لگایا، لیکن واللہ عالم کافی تعداد میں مارے گئے۔ اور آپ غور کریں، اگر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں 9 تلوار ٹوٹے تو اس طرح اندازہ لگائیں کتنے لوگ مارے گئے ہوں گے اور کتنے لوگ زخمی ہوئے ہوں گے۔ بہرحال اس معرکہ کا جو اثر تھا بہت ہی بہترین تھا۔ مسلمانوں نے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کا بدلہ تو مکمل طور پر نہیں لیا، لیکن ہمارے بھائیوں اور بہنوں، ان کی بڑی شہرت ہوئی، ان کا کافی نام ہوا کہ یہ 3000 ہوتے ہوئے 2 لاکھوں کا انہوں نے مقابلہ کیا، 2 لاکھ فوج کا، وہ بھی سپر پاور روم ہرقل کا مقابلہ کیا۔ اور یہ عرب میں جو لوگوں کے ذہن میں بات تھی کہ رومیوں کا مقابلہ کا معنی مطلب خودکشی کا مترادف ہے، یہ معنی مطلب یعنی یہ غلط ہے، اور یہ عرب یہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایسے دوسرا بھائیو، اس کا فائدہ یہ تھا کہ لوگ یہ سمجھ جائیں اچھی طرح، روم ہو یا فارس ہوں، کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ اور عربوں کی طرح نہیں ہیں، یہ مشرکین عرب کی طرح نہیں ہیں، یہ ان سے الگ تھلگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مؤید اور منصور ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کی نصرت کرتا ہے، اور ان کے جو رہنما ہیں یعنی ان کے جو رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے برحق رسول ہیں۔ ایسے ہمارے بھائیوں، اس کا تیسرا فائدہ یہ تھا کہ وہ ضدی جو قبائل تھے جو دشمنی رکھتے تھے مسلمانوں سے، اس کے بعد اسلام کی طرف کافی مائل ہوئے، بلکہ اسلام میں داخل ہونے لگے، جس طرح بنو سلیم، اشجع، غطفان، ذیبان اور فزارہ، اس کے علاوہ بھی اور قبائل اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اس غزوے یا اس معرکے کے جو اہم فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ رب العزت کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب ہو جاتی ہیں۔ کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ 3000 کا یہ لشکر تھا، 2 لاکھ کے لشکر کا مقابلہ کیا، اور حقیقت میں انہوں نے غلبہ حاصل کیا۔ تو بھائیوں، مسلمانوں کے نزدیک کامیابی یا فتح کا معنی مطلب صرف دنیاوی قوت یا تعداد نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے نزدیک اصل قوت کیا ہے؟ یہ دین ہے، جس سے اللہ نے مشرف کیا ہے، جو اللہ رب العزت سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، مسلمانوں نے جو دشمنوں پر فوقیت حاصل کی ہے وہ 2 وجہ۔ نمبر 1، قوت یقین اور قوت بھروسہ اللہ رب العزت پر اور اللہ رب العزت کی مدد پر، اور نمبر 2، میدان جہاد میں صبر، میدان جہاد میں صبر کرنا۔ یہ دونوں وجوہات سے ان کو فوقیت حاصل ہوئی ہے، جس طرح کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے بھی کہا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور ابھی جنگ جاری تھی، وہاں سے کوئی خبر ملی نہیں، آپ نے صحابہ کرام کو پوری تفصیل بتا دی۔ تو اس میں واضح دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، اور ایسے آپ کے متعدد معجزات میں سے یہ ایک معجزہ ہے۔ تیسرا فائدہ ہمارے بھائی اور بہنوں یہ ہے
کہ اسلام میں قیادت کا معنی مطلب کیا ہے۔ اسلام میں قیادت یا عہدے یا ریاست یا منصب کا معنی مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا معنی شہرت ہے؟ کیا اس کا معنی لوگوں میں اترانا، گھمنڈ کرنا، غرور کرنا کہ میں فلاں عہدے پر فائز ہوں؟ کیا اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو کام پر لگانا اور خود آرام کرنا؟ ہرگز نہیں۔ اسلام میں قیادت اور عہدوں کا معنی مطلب یہ ہے محنت کرنا، قربانی دینا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے نفس کو موت پر آمادہ کرنا۔ یہ بھائیو قیادت کا معنی مطلب ہے۔ جس طرح کی 3 کمانڈر تھے، تینوں نے اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنی جان دے دی۔ چوتھا فائدہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جب وہ آیت کریمہ پر غور کیا اور رو پڑے، ہمیں بھی بھائیو اس آیت کریمہ پر بلکہ قرآن مجید کی آیتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، خاصتاً اپنے مصیر انجام کے بارے میں۔ ہم سبھی کو مرنا ہے، مرنے کے بعد ہم سبھی کو جہنم پر وارد ہونا ہے، تو کیا وارد ہونے کے بعد کیا ہم بچیں گے، واپس ہو جائیں گے، یا پھر اسی میں ہم ڈھکیل دیے جائیں گے؟ اللہ رب العزت ہم سبھی کو جہنم سے بچائے اور ہم سبھی کو جنت میں اعلیٰ منازل عطا فرمائے، اعلیٰ منازل نصیب کرے۔ پانچواں فائدہ، اس میں ان 3 کمانڈروں کی فضیلت ہے، حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر ابن ابی طالب، ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، خاصتاً جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جن کے دونوں بازو کٹے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جنت میں ان کو 2 بازو عطا کیے، جس کے وجہ سے جنت میں جہاں سے جہاں چاہیں وہ اڑ سکتے ہیں اور پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے ان کا لقب ہے جعفر الطیار، یعنی اڑنے والے، یا جعفر ذو الجناحین کی 2 پر والے۔ آخری فائدہ، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے اور اس واقعے سے ان کی مہارت ظاہر ہوتی ہے، اور ان کا یہ لقب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ سیف من سیوف اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے وہ جھنڈا اٹھایا، اور اس طرح ان کا لقب تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اور شاید یہ لقب ملنے کی وجہ سے وہ بعد میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے، بلکہ ان کو عام لوگوں کی طرح موت واقع ہوئی، اس لیے کہ لقب تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ تو اللہ تعالیٰ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے؟ اللہ ہی تعالیٰ ہی ان کو موت دے سکتا ہے، دوسری کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو کافروں نے زہر دیا اور کہا کہ کھا لو، اگر آپ نے کھا لیا اور نقصان نہیں پہنچا تو ہم آپ کے تابع دار ہو جائیں گے، اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ قوت یقین دیکھیں، زہر کھا لیا، نقصان نہیں ہوا، یہ بھی سبحان اللہ، یہ کرامت ان کے حق میں یہ ایک کرامت ہے، اور ہمارا ایمان ہے کرامت حق ہے۔ لیکن جس طرح صوفیوں نے کرامتوں میں جو نمک مرچے مسالے بڑھائیں اور قصوں پر قصے سناتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ولی کے ہزاروں بے شمار کرامات سناتے ہیں، یہاں تک یہ لگتا ہے کہ یہ دنیا میں صرف کرامات دکھانے کے لیے آئے تھے، نماز روزہ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں آئے تھے، وہ غلط ہے۔ لیکن کرامت اپنی جگہ برحق ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا یہ منہج اور ان کا یہ عقیدہ ہے۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، اس کے بعد ایک عظیم غزوہ کا ذکر کر رہا ہوں، ایک عظیم فتح کا ذکر کر رہا ہوں، جس فتح کے بارے میں ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں کہا کہ وہ عظیم فتح ہے، وہ عظیم فتح ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول، اپنے دین، اپنے لشکر کو عزت بخشی، اور اللہ رب العزت نے اپنے شہر اور اپنے گھر کو، جس کو لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا، وہ کفار و مشرکین کے ہاتھوں سے چھٹکارا دلایا، اور اس فتح سے آسمان والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور ایسے اس کی وجہ سے لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، اور روئے زمین کا چہرہ روشنی اور چمک دمک سے جگمگا اٹھا۔ اس سے مراد ہمارے بھائیوں اور بہنوں کیا ہے؟ کون سا غزوہ، کون سا فتح؟ غزوہ فتح مکہ، غزوہ مکہ یا غزوہ فتح مکہ۔ اس غزوے کا سبب کیا ہے؟ اس غزوے کا سبب کیا ہے؟ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو دفعات پیش کیے گئے، جن باتوں پر
اتفاق ہوا قریش اور مسلمانوں کے درمیان، ان دفعات میں سے ایک دفعہ یہ تھا کہ جو بھی قبیلہ یا کوئی بھی قبیلہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہتا ہے تو داخل ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی قبیلہ قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہتا ہے تو داخل ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی قبیلہ کسی فریق کے عہد و پیمان میں داخل ہو گیا تو اس پر زیادتی کرنا گویا اس فریق پر تجاوز کیا جا رہا ہے، یا اس فریق کی زیادتی کی جا رہی ہے، یا اس فریق کے ساتھ اعلان جنگ کیا جا رہا ہے۔ تو اس بند کے تحت یا اس دفعہ کے تحت بنو خزاعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے، اور قبیلے بنو بکر یہ قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے، اور یہ عہد جاہلیت سے بنو بکر اور بنو خزاعہ میں عداوت اور کشاکش چلی آ رہی تھی۔ تو یہ عہد و پیمان کے بعد یعنی بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے اور یہ قریش کے ساتھ ہو گئے، اب اس طرح ہر قبیلہ دوسرے فریق سے محفوظ ہو گیا، اور اس طرح زیادتی کرنا یہ اب اس بند اور اس دفعہ کے تحت یہ ممنوع ہو گیا۔ لیکن یہ بنو بکر نے خیانت کی، انہیں ایک مرتبہ جب چانس ملا تو انہوں نے اس عہد کی یا اس دفعہ کی انہوں نے مخالفت کی، اور اس کی وجہ سے سمجھیے قریش نے بھی مخالفت کی، اس لیے کہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معطرہ کو مکمل طور پر پڑھنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، اور اس میں جو عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اس سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد۔